نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم ما كان لنبي أن يكون له أسرى نہیں مناسب کسی نبی کے لیے کہ ہو اس کے پاس قیدی حتی یسخن فی الارض یہاں تک کہ خون ریزی کرے زمین میں تریدون عرض الدنیا تم ارادہ رکھتے ہو دنیا کے سامان کا واللہ یرید الآخرہ اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے آخرت کا واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے لولا کتاب من اللہ سبق اگر نہ کتاب اللہ کی طرف سے گزر گئی ہوتی لمسکم فیما اخذتم تو پہنچتا تمہیں اس میں جو تم نے پکڑا ہے عذاب عظیم بڑا عذاب فکلوا مما غنمتم پس کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت لیا ہے حلالا طیبا حلال پاکیزہ واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الانفال کا 9واں رکوع آیات نمبر 67 68 اور 69 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کے احکامات اور مسائل آپ سن رہے ہیں آج کے سبق میں ایک واقعہ اور اس کا حکم ہے واقعہ غزوہ بدر سے متعلق ہے غزوہ بدر میں آپ جانتے ہیں کہ کفار مارے بھی گئے تھے اور قیدی بھی بنے وہ جو قیدی بن کر گئے تھے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے قیدیوں کے بارے میں مختلف رائے سامنے آئی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کے پہلے 70 بڑے بڑے تو مارے گئے ہیں اب باقیوں کو ہم نہیں مارتے
ان سے کچھ فدیہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیتے ہیں، ان پر بھی تھوڑا احسان ہو جائے گا اور چلو ہمارے ساتھ بھی تھوڑا تعاون ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے تو ٹکا کے رائے پیش کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جو میرا رشتہ دار ہے نا میرے حوالے کرو اور تلوار مجھے دو اور کہو اس کو قتل کر۔ آپ اپنے رشتہ دار کو، ہر بندہ اپنے رشتہ دار کو مارے اور دنیا میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ آج سارے رشتے کٹ گئے ہیں، صرف اسلام کا رشتہ باقی ہے، کسی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور ساری رشتہ داریاں ختم۔ بہرکیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو فرمایا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق فدیہ لینے کا فیصلہ فرمایا، چنانچہ ان سے فدیہ لیا گیا۔ اسی موقع پر یہ بھی تھا کہ اگر کوئی فدیہ نہیں دے سکتا تو چلو وہ صحابہ کے بچوں کو کوئی تعلیم دے دے، مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ عمل کرے، کچھ دے تو اس کو رہائی مل جائے گی۔ اسی موقع پر وہ واقعہ بھی پیش آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص کی رہائی کے لیے ہار بھیجا۔ آپ کے داماد بڑی بیٹی کے شوہر یہ مسلمان نہ تھے اور بدر میں کافروں کی طرف سے شریک تھے، یہ بھی قیدی بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ہار آیا، اور یہ ہار وہ ہار تھا جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شادی کے موقع پر دیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ ہار پیش ہوا کہ جی ابو العاص کی رہائی کے لیے یہ سامان آیا ہے۔ حضور نے وہ ہار دیکھا تو حضور تو پہچان گیا کہ یہ خدیجہ کا ہار ہے، تو بے ساختہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ کہوں کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، خود حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ ایسا تعلق تھا کہ مجھے جو باقی ازواج تھیں جو ہم اکٹھی رہتی تھیں ان کے بارے میں اتنی غیرت کبھی نہ آئی جتنی خدیجہ کے بارے میں آتی تھی، کیونکہ آپ اکثر خدیجہ کا ذکر کرتے تھے۔ میں نے کہا بھی یا رسول اللہ، ایک بوڑھی عورت آپ کے نکاح میں آئی اور پھر چلی بھی گئی، فوت بھی ہو گئی، آپ اکثر اس کو یاد کرتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا خدیجہ تو خدیجہ تھی، جب ہر ایک میرا انکار کر رہا تھا خدیجہ میرے اوپر ایمان لانے والی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب کسی نے مجھے مال نہ دیا، ہر ایک نے اپنا مال روک لیا، خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھ پر نچھاور کیا اور مجھے اللہ نے اس سے اولاد بھی دی ہے۔ تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار جب حضور کے سامنے آیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا اور فرمایا تم سے ایک رائے لینی ہے، ایک مشورہ کرنا ہے، اگر تم سب کی یہ رائے ہو اور تم اجازت دو تو ہم ابو العاص کو ہار بھی واپس کر دیں، کیونکہ یہ میری بیٹی زینب کا ہار ہے اور ہار ہوا ہے جو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو یہ ہم ہار بھی واپس کر دیں اور اسے مفت میں آزاد کر دیں، اور اس کے ساتھ یہ شرط رکھ لیں کہ زینب کو تم مدینہ بھیج دو، اگر تمہاری اجازت ہو تو ایسا کر لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ جو فیصلہ چاہیں فرمائیں، سب کو بغیر پیسوں کے چھوڑنا چاہیں سب کو چھوڑ دے، ہم تو آپ پر قربان، ہماری نسلیں آپ پر قربان، ہم کب کہتے ہیں کہ آپ سے اب ہم سے پوچھتے کیوں ہیں، آپ خود فیصلہ فرمائیں جیسے آپ چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس میں سب کا حق ہے، اس لیے پوچھنا تو ضروری تھا۔ چنانچہ آپ نے ابو العاص سے کہا ابو العاص یہ تیرا بھی سامان آیا ہے، تیری اہلیہ میری بیٹی زینب نے بھیجا ہے، اور یہ ہار میں نے دیکھا تو یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ہے، ہم تجھے ہار بھی واپس کر رہے ہیں اور تجھے آزاد بھی کر رہے ہیں، لیکن ایک شرط ہے کہ تم مکے جا کر زینب کو نہ روکنا اور اس کو مدینہ کی آنے کی اجازت دے دینا۔ حضور فرماتے ہیں ابو العاص بھی پھر میرے اچھے داماد ثابت ہوئے، کیونکہ اگر مکہ جا کر وہ زینب کو روک لیتے، ظاہر بات ہے ہم یہاں سے کیا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے وعدہ پورا کیا
اور مکہ جا کر زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کی اجازت دے دی۔ بہرکیف یہ جو واقعہ تھا قیدیوں سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کرنے والا، اس واقعے پر یہ آیتیں نازل ہوئی جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نے ان سے فدیہ لے کر مال لے کر آزاد تو کر دیا ہے، لیکن اگر اللہ کی رائے پوچھتے ہو تو اللہ کی رائے تو وہی تھی جو عمر نے دی ہے۔ ان سب کی گردنیں اتارنی چاہیے تھیں اور ہر رشتہ دار اپنے رشتہ دار کو ہی مارتا تاکہ اس وقت فیصلہ ہو جاتا، چونکہ بدر کا دن ہی فیصلے کا تھا۔ اس بدر کے فیصلے میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہر کیا کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، یہ بات ظاہر ہو گئی۔ دوسرا تم اپنے عمل سے یہ ظاہر کر دیتے کہ آج سارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، صرف اسلام کا رشتہ باقی رہا ہے، بس باقی کوئی رشتہ داری نہیں، تو اس سے اور بہتر ہوتا۔ خیر، ارشاد باری تعالی ما کان لنبی ان یکون له اسرا، نہیں نبی کے لیے، نہیں مناسب کسی نبی کے لیے ان یکون له اسرا کہ اس کے پاس آئیں قیدی، حتی یسخن فی الارض یہاں تک کہ خون ریزی کرے زمین میں، تریدون عرض الدنیا تم دنیا کا سامان چاہتے ہو، تم نے مال لے کر ان کو چھوڑ دیا، واللہ یرید الآخرہ اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے آخرت کا، واللہ عزیز حکیم اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اب ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا جملہ بولا جس سے سارے صحابہ ڈر گئے۔ پہلے وہ جملہ سنو، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ تعالیٰ کی تقدیر، کتاب لکھی ہوئی بات، اللہ کا فیصلہ، اگر کتاب من اللہ کا فیصلہ لکھا ہوا نہ ہوتا، سبق پہلے سے اللہ کا یہ فیصلہ تمہارے حق میں بہتری کا لکھا ہوا نہ ہوتا، اللہ نے تمہارے حق میں اپنی رضا کا فیصلہ کر دیا نہ ہوتا، تو لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو پھر تمہیں پہنچتا جو تم نے پکڑا ہے اس کے بدلے میں بڑا عذاب۔ جی، یہ جو مال تم نے لیا ہے اس پر اللہ کی پکڑ آ جاتی، لیکن چونکہ اللہ نے پہلے سے تمہارے ساتھ اپنی رضا کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے پکڑ تو نہیں آئی۔ باقی اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ لیا کیوں ہے، یہ نہیں لینا چاہیے۔ اب جب یہ بات آئی تو اب تو سارے یقیناً ڈرنا ہی تھا کہ یہ تو بڑی سخت بات ہے۔ ہر ایک نے کہا جی ہم نے جو مال لیا واپس ہم تو نہیں رکھتے۔ اب وہ قیدی ویسے چلے گئے اور مال بھی نہیں لیتے، تو یہ تو کیا ہوا، دوہرا نقصان ہوا۔ اس لیے اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس مال کے کھانے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ بات نہیں کہ اب تم اس کو پھینک دو اور ضائع کر دو، یہ مال غنیمت میں سے ہی ایک حصہ ہے، مال غنیمت کا ہی ایک حصہ ہے، اس کو استعمال کرو، لیکن یہ ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی گردنیں اترنی چاہیے تھیں اور رشتہ اسلام کا باقی رہتا، باقی رشتے ٹوٹ جاتے۔ اس نے فرمایا فَكُلُوا مما غنمتم، پس کھاؤ اس میں سے جو تم نے مال غنیمت لیا ہے، کھاؤ اس میں سے جو تم نے مال غنیمت لیا ہے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ۔ مال غنیمت اس امت کے لیے جائز قرار دیا گیا اور یہ اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص خصوصیات ہیں نا جی، حضور نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے جامع کلمات عطا فرمائے ہیں، مختصر الفاظ میں میں بڑی لمبی بات سمجھا لیتا ہوں، یہ میری خصوصیت ہے۔ نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، دشمن کے اوپر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں یہ میری خصوصیت ہے۔ جو الت لی الارض کلہ مسجدا و طہورا، ساری زمین جو ہے میرے لیے طہارت اور سجدہ گاہ کا ذریعہ بنائی گئی ہے۔ پانی نہ ملے زمین پر تیمم کرو اور
تم پاک ہو جاؤ گے، اور جہاں مرضی سجدہ کرو، پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی گئی ہے۔ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیے گئے ہیں۔ اُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، میں ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَخُتِمَ بِي النَّبِيُّونَ، اور انبیاء کی سلسلے کا اختتام بھی مجھ پر کیا گیا ہے۔ تو یہ خصوصیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی خصوصیات میں کیا ہے؟ مال غنیمت کا جائز ہونا بھی ہے۔ فرمایا آپ اس لیے پریشان نہ ہو، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، بس کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت لیا ہے، حلالاً طیبا، حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ قیدیوں سے فدیہ لینے کا ایک قضیہ تھا جس کا ذکر یہاں پر ہوا کہ مال جو تم نے ان سے لیا ہے اس کا کھانا استعمال کرنا جائز تو ہے، لیکن افضل کام یہ تھا کہ مال نہ لیا جاتا اور ان کے ساتھ قتال ہی کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ ما کان لنبی ان یکون له اسرا، نہیں مناسب نبی کے لیے کہ اس کے پاس قیدیوں، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ خون بائے زمین میں، تریدون عرض الدنیا، تم چاہتے ہو دنیا کی زندگی کے سامان کو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتا ہے آخرت کا، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے کتاب سبقت نہ کر گئی ہوتی، یعنی اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے سے نہ لکھی گئی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں پہنچتا اس میں جو تم نے لیا ہے بڑا عذاب۔ فکلوا مما غنمتم حلالا طیبا، بس کھاؤ اس میں سے جو تم نے غنیمت لیا ہے حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔